الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے یہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد ہیچ آہن خنجریں تیرے نشد ہیچ حلوائی نشد استاذ کار تا غلام شکر نشد مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام تبریز نشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جمعہ المبارک ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہے اور حسب وعدہ آج ہمارا عنوان شان اولیاء ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی کہ ان میں اللہ نے اپنے پیارے پیارے دوستوں کو چن لیا ہے امت کی رہنمائی کے لیے، اور ولایت ولی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء سلطان الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ ختم نبوت کا تاج سجا کے آپ دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کی آمد کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ اسی امت میں سے برگزیدہ بندوں کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں کہ پھر ولی، اولیاء، بزرگان دین اس امت کی رہنمائی کر کے انہیں صراط مستقیم پر چلاتے ہیں کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب انبیاء کے وارث یہی علماء، یہی اولیاء، یہی بزرگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے کام کو لے کر آگے جانا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب اس امت کو سنبھالنے کے لیے اولیاء ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں جو خود بھی رشد و ہدایت پر ہیں اور امت کو بھی اسی پہ لے کے چلتے ہیں۔ تو ولی کا لفظی ترجمہ ہے دوست، ولی کا لفظی ترجمہ دوست ہے۔ اللہ نے اس لفظ ولی یا اس کی جمع اولیاء قرآن میں نے جب مطالعہ کیا تو اللہ نے قرآن مجید میں کم و بیش 88 مرتبہ ولیوں کا تذکرہ کیا ہے، اولیاء کا لفظ آیا ہے، ولی کا لفظ آیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ خود اللہ کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا سب سے بڑا دوست ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا کارساز ہوں، میں تمہارا بگڑی بنانے والا ہوں، ہر مشکل وقت میں تمہارے کام آنے والا ہوں، کیوں کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں ولی ہوں۔ پھر اللہ نے کئی مثالیں دی، کیونکہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، ایک دو مثالیں اللہ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ مثال ان لوگوں کی ہے ہی اسی طرح جو میرے سوا کسی کو اپنا کارساز اور ولی اور دوست مانتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، جیسے مکڑی کا جالا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بڑا مضبوط ہے اور لینٹر پہ، چھت پہ اس کو یقین نہیں ہے، مضبوط لینٹر موجود ہونے کے باوجود وہ اپنا یہ جالا تک کے یہ بتاتی ہے کہ میرا یہ جالا مضبوط ہے، میں اس میں محفوظ رہوں گی، مجھے اس لینٹر پہ یقین نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سوا جو کسی کو اپنا ولی مانتے ہیں، کارساز مانتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے
مشکل کشا مانتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے بھوک سے جالا اڑتا ہے ایسے یہ بھی اڑ جاتے ہیں۔ اصل طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اصل ولی، ولی کے کئی معنی ہیں، ولی کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی کارساز بھی ہے، ایک معنی دوست بھی ہے۔ تو ولی اولیاء وہ ہوتے ہیں جو، اگر ہم اس معنی میں لائیں دوست کے معنی میں، اللہ کے بعد اللہ نے اپنے بندوں میں، میرے نبی کی امت میں یہ ولی اور دوست پیدا فرمائے جو ہر وقت اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں۔ قرآن میں سورہ یونس میں یہ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے اس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی ملال ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ وہ دنیا میں ہوں تو کامیاب ہیں، وہ آخرت میں ہوں تو کامیاب ہیں۔ باری تعالیٰ ہم کیسے پہچانے؟ ہم تو کمزور اور نالائق ایسے بندے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں، ہم کیسے پہچانے کون سے آپ کے ولی ہیں جو آپ کے دوست ہیں؟ ان کو غم بھی کوئی نہیں، خوف بھی کوئی نہیں، وہ ہیں کون؟ ہم کیسے پہچانے؟ اللہ نے مختصر سی آیت کے اندر اللہ نے 2 بڑے بڑے نشانیاں، 2 بڑے بڑے ٹائٹل لگا دیے۔ اللہ فرماتے کوئی مشکل نہیں، تم پہچانو، میں تمہیں نشانیاں دیتا ہوں، میری نشانیوں پہ آؤ اور پرکھو اور دیکھو، تمہیں ولی نظر آئیں گے، تمہیں ولی نظر آئیں گے۔ کیا نشانی ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، 2 چیزیں بتا دی۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، وہ نیک ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں۔ دو بڑی بیٹا ایک جگہ بیٹھ جاؤ، آنا چاہیے سامنے سے ادھر بیٹھ جاؤ، شاباش۔ 2 بڑے ٹائٹل، 2 بڑی نشانیاں۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا رسول ماننا، ملائکہ پہ ایمان لانا، تمام انبیاء پہ ایمان لانا، روز قیامت پہ ایمان لانا۔ اب یہ ایمان ہے اور اس کے بعد تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بہت معنی ہیں، تفصیل جتنی لے جائیں لے سکتے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ مختصر اور اعلیٰ کوالٹی کا معنی میں کر رہا ہوں۔ جو سب سے اخیر ہے، تقوی 2 چیزوں کا نام ہے: اللہ کی محبت، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا اور اللہ کی محبت کی امید سے آگے چلنا، کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ہر لمحہ، ہر پل، ہر لحظہ، ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر رات، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال، زندگی کا لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ، ہر سانس پہ یہ ہر وقت خوف رہے کہ کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے، کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے، کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ یہ تقویٰ کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، اور دوسرا جز اللہ کے قرب میں کیسے جائیں، اللہ کی محبت میں کیسے جائیں، اللہ کے قریب کیسے ہوں۔ جن کے اندر یہ 2 چیزیں پائی جائیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ وہی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ہم قرآن میں آتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اولیاء کا تذکرہ فرمایا، اور کس طرح فرمایا؟
معاملہ بڑا گڑبڑ رہا، تو ابھی بھی انجیکشن چل رہے ہیں، کورس چل رہا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ جلد شفا عطا فرمائیں۔ اب میں بیماری کی حالت میں بولوں تو آپ کا حق ہے آپ صحت کی حالت میں بولیں سبحان اللہ۔ میں قرآن سنانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میرا بھی آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا کہ ولی کون ہیں۔ جتنے انبیاء آئے عرب میں آئے، ان علاقوں میں آئے، یہ ہمارا بر صغیر، یہ پاک و ہند، یہاں کوئی نبی نہیں تشریف لائے، یہاں جو آئے اللہ کے ولی آئے، اور آج ہم تک کلمہ پہنچا، یہ اولیاء کی برکت ہے۔ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار لوگوں سنو، جو میرے دوست ہیں، جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ ہر وقت اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کی محبت اور بڑھتی رہے، ہم اللہ کی نظر میں مقرب بن جائیں، ہم اللہ کے قرب میں آ جائیں، ہم اللہ کی محبت میں پہنچ جائیں، جو دن رات انہی میں رہتے ہیں، اسی جستجو میں رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو نہ حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے، نہ کوئی خوف ہے، وہ دنیا میں ہوں تو کامیاب، آخرت میں ہوں تو کامیاب، وہ دنیا میں ہوں تو میرے دوست ہیں، وہ آخرت میں ہوں تو میرے دوست ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ جو الفاظ اس آیت میں ہیں وہی الفاظ اللہ ان آیات میں لائے۔ اللہ نے وہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ مجھے نہیں تھا یقین کہ آج میرا گلا چلے گا، لیکن اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے چل رہا ہے کہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اولیاء کی شان میں یہ دو لفظ لائے، نہ خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ ملال ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے، نہ ڈر ہوگا، نہ غم ہوگا۔ کن کو؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو جو ساری زندگی یہ کہتے رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ نحن اولیاؤکم۔ آج کا عنوان ہے شان اولیاء۔ کیا عنوان ہے؟ تھوڑا سا آپ بولیں گے تاکہ میں جب آیتیں پڑھوں تو اس میں لفظ ولی اور اولیاء کو آپ تلاش کرتے رہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ولی وہ ہیں، میرے دوست وہ ہیں، میرے برگزیدہ وہ ہیں، میرے قرب میں وہ رہنے والے ہیں، جو ہر وقت میری رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، میرے ناراضگی کے خوف میں رہتے ہیں، ہر وقت
ولایت کے درجے تو ہیں، ولایت کے درجے تو ہیں، لیکن ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہر مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان لایا۔ اللہ نے دو حصے میں بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی دلیل اور پہلی پہچان، پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کے انبیاء پہ ایمان لاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ دوسری بات، جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ جب یہ دونوں مل جائیں تو پھر انسان اللہ کا برگزیدہ بن جاتا ہے۔ تو جو کلمہ کو انسان ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ درجہ الگ الگ ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، اس کے اپنے اعمال پہ ہے، محبت پہ ہے، پرہیزگاری پہ ہے۔ تو لیکن ہم سب بھی اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، تو ذوق سے کہہ دیجئے وہ اللہ کے دوست ہیں جو ساری زندگی یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے، اور اسی بات پہ پابند رہتے ہیں، کار بند رہتے ہیں۔ پھر اللہ فرشتے اتارتے ہیں قطار اندر قطار، اس کی نصرت کے لیے، اس کی مدد کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ غم نہ کر، خوف نہ کر، ہم تیرے دنیا میں بھی دوست تھے، آخرت میں بھی دوست ہوں گے، اور ہم تجھے وہ جنت دے رہے ہیں، اس کی خوشخبری دے رہے ہیں جو ساری زندگی تو طلب کرتا رہا، مانگتا رہا اور دعائیں کرتا رہا، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرا مہمان خانہ ہے، تو نے دنیا میں میرے لیے سب کو چھوڑا، اب تیرے لیے سب کچھ ہے، تیرے لیے سب کچھ ہے، تو نے سب کو میرے لیے چھوڑا، اب میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ یہ مہمان خانہ ہے اس رحیم کریم رب کا، جو مانگو گے ملے گا، جو طلب کرو گے ملے گا، دل میں خیال آئے گا چیزیں سامنے ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تقوی اختیار کر، مجھے راضی کر۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا، اولیاء کی 12 نشانیاں ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں، دو میں نے ٹائٹل، کتاب جو ہوتی ہے نا کتاب، اس پہ ایک ٹائٹل لکھا ہوتا ہے، اس ٹائٹل سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کا عنوان کیا ہے۔ تو بعض کتاب پہ 2 ٹائٹل ہوتے ہیں، تو 2 ٹائٹل اللہ نے دیے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو کتاب شان اولیاء پہ ہے اس پہ 2 ٹائٹل ہیں کہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ ہو گئے ٹائٹل۔ اب کتاب کے اندر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں 12 کام تم کرو، 12 ایسے کام ہیں جو تم کرو اللہ اپنے قرب میں تمہیں لے جائیں گے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو یہ 12 کام کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو یہ 12 کام کرتا ہے۔ کون سے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، صرف اسی کا ترجمہ کروں تو آپ کو مزہ ہی آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے رحمان کے بندے، کس کے بندے؟ رحمان کے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے، میرے دوست، میرے ولی وہ ہیں جن کے اندر 12 چیزیں ہیں۔ کیا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
کہ میرے بندے وہ ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. میرے بندے وہ ہیں جو زمین پہ جب قدم رکھتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ اکڑ کے چلنے والا میرا نہیں، اکڑ کے چلنے والا تکبر سے بھرا ہوا، انانیت سے بھرا ہوا، مغرور کیا ہوا، چند پیسے دے دیے، بڑی کوٹھی دے دی، بڑی گاڑی دے دی، چھوٹا سا عہدہ دے دیا، اکڑ گیا، انسان کو انسان نہ سمجھنے لگا، انسان کو حقیر جاننے لگا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگا. اللہ فرماتے ہیں وہ میرا نہیں، میرا نہیں، میرا نہیں، میرا وہ ہے جو زمین پہ قدم رکھتا ہے عاجزی کے ساتھ، جو زمین پہ چلتا ہے انکساری کے ساتھ، جس کے قدموں کی آواز ہی نہ آئے وہ میرا ہے، میرا ہے. حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جب وہی نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا تو بھی میرا نبی ہے، پر میرے نبی آ رہے ہیں جو نبی آخر الزمان ہیں. جب وہ خشک لکڑی پہ، خشک پتوں پہ بھی چلیں گے تو ان کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی. عاجزی کا اخیر درجہ. جتنے بھی گاؤں میں رہنے والے جو ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، چھوٹے تو چلو نہ گئے گاؤں میں، لیکن جو بڑے ہیں وہ تو جانتے ہیں خشک پتوں پہ جب پاؤں رکھیں، جتنا بھی آرام سے رکھیں اس میں آواز آتی ہے. میرے نبی کی شان حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وہ نبی ہوں گے، نبی آخر الزمان ہوں گے، نبیوں کے نبی، لیکن عاجزی انکساری اتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی کہ خشک پتوں پہ پاؤں رکھ کے چلیں گے تو آواز نہیں آئے گی. اللہ فرماتے میرے بندے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ چلے عاجزی کے ساتھ، نہ کہ انانیت اور تکبر میں آ جائیں، نہ کہ چادر کے کپڑا نیچے زمین پہ لگتا رہے، نہ کہ شلوار کے ٹکنوں سے نیچے شلوار جاتی رہے، نہ کہ وہ اکڑ کے ساتھ چلے بلکہ عاجزی کے ساتھ چلے. اور جب کوئی جاہل ان سے بحث کرے تو کہ یار آپ پہ سلامتی ہو، سلام ہو اور چلا جائے، بحث نہ کرے، سلامتی کے ساتھ چلا جائے. یہ پہلی دو نشانیاں ہیں اللہ کے ولی کی. آگے بڑی نشانیاں ہیں، رکوع و سجود کریں گے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی اور دعائیں کریں گے، بچنے کی دعائیں کریں گے. اور بڑی نشانی اعتدال پسند ہوں گے، فضول خرچی بھی نہیں کریں گے، کنجوسی بھی نہیں کریں گے. فضول خرچی بھی اللہ کو پسند نہیں، کنجوسی بھی اللہ کو پسند نہیں. برابر درمیانہ روی چلنا، اعتدال میں چلنا میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کی پسندیدہ. یہ ولی کی نشانی ہے. 12 نشانیاں ہیں. توحید پرست ہوں گے، نہ کہ کہیں گے تو سانو سجدہ کری جا دے، اسی تینوں پار لگاویں گے. نہیں نہیں نہیں. آج ہمارے معاشرے میں بعض وہ ہیں جو ولیوں کو مانتے ہی نہیں، دور ہو گئے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ولیوں کو ہی سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے. بعض وہ ہیں جو ان درباروں کے قائل ہی نہیں ہیں، اور بعض وہ ہیں جو جا کے سجدے کرتے ہیں. آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں. بعض وہ ہیں جو کچھ نہیں مانتے، اور بعض وہ ہیں جو سب کچھ مانتے ہیں. وہ بھی غلط ہیں، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی گمراہ ہے. اللہ نے اولیاء کا تذکرہ خود قرآن میں کر دیا ہے. میں نے آغاز میں کہا کم و بیش 88 مرتبہ اللہ نے قرآن میں ولیوں کا تذکرہ کیا ہے. ولی کون ہے؟ آپ ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں، وقت بھی قریب ہے. میرا مطالعہ جو تھا اس کا شاید میرے خیال میں 1/4 حصے میں آپ کو سنا سکوں گا، باقی رہ جائے گا انشاءاللہ زندگی باقی. ولی کون ہے؟ ہم دور نہیں جاتے، قریب میں آؤ. اپنا ہی شہر، اسی لاہور شہر میں حضرت علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ، لاہور والے جن کو دادا صاحب کہتے
سادہ سا، چونکہ ہم اختلافی بات کرتے نہیں، جو کہتے ہیں ان کا اپنا نظریہ ہے، اصل میں داتا کہتے ہیں دینے والے کو۔ اگر کوئی حقیقت میں سمجھے کہ یہی داتا ہیں اور یہی دینے والے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ شرک ہے۔ دینے والا کون ہے؟ ذرا ذوق سے اللہ کا نام لیتے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، دینے والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں جناب حضرت علی حجویری گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ آؤ میں آپ کو شان سو ایک بات، صرف ایک بات سناتا ہوں، باقی وقت نہیں اجازت دے رہا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نئے نئے لاہور میں آئے، انہیں آرڈر ہوا اپنے مرشد سے کہ لاہور کو آباد کرو، وہاں پہنچو۔ لاہور میں آئے، سب سے پہلے راوی کے کنارے آپ نے اپنی رہائش کو قائم کیا، یہاں حالات لیے، پتہ چلا کہ ہندو پنڈت ہے، لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں، وہ جادوگر ہے، شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کے ذریعے ساری عوام کو اس نے خراب کیا ہوا ہے، وہ سب ادھر جا رہے ہیں۔ ایک دن جناب حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ شکر گنج رحمت اللہ علیہ راوی کے کنارے کھڑے ہو گئے، اس طرف سے عورتیں مرد جمعرات کو دودھ لے کے آتے، پنڈت کو دیتے، گھر جاتے دودھ زیادہ ہو جاتا، یہ ان کا ایک عقیدہ بنا ہوا تھا۔ اس کے پاس شیطانی علم، پنڈت کے پاس شیطانی علم، جادوگر شیطانی علم والا، اس کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دریائے راوی کے کنارے کھڑے ہو گئے، لوگوں سے کہا میں اللہ والا ہوں، فقیر آدمی ہوں، آج دودھ مجھے دے دو۔ کہا نہیں، اسی اتھے دینا ہے تاکہ سڑا دودھ بد جاوے، اسی ادھر نہیں تینوں نہیں دینا، ادھر دینا ہے۔ کہتے رہے، لوگ جاتے رہے۔ ایک عورت آئی، جب ان کو کہا کہ میں اللہ والا ہوں، تمہیں دعا دوں گا، آج دودھ مجھے دے دیجئے، عورت کا دل نرم ہوا، اس نے دودھ دے دیا۔ انہوں نے دودھ کا برتن لیا اور راوی میں بہا دیا۔ عورت حیران کہ آپ نے مانگا، کسی نے نہ دیا، میں نے دے دیا، آپ نے دریا میں ڈال دیا، اپنے لیے لے جاتے، اپنے بچوں کے لیے لے جاتے، دریا میں کیوں ڈالا؟ انہوں نے کہا بی بی آپ جاؤ، یہ باتیں نہ پوچھا کرو، جاؤ، اللہ تیرے دودھ میں برکت دے۔ آپ کے شہر کی بات سنا رہا ہوں، سبحان اللہ اونچی ہونی چاہیے، سبحان اللہ، جو مانتے ہیں ولیوں کو وہ کہیں سبحان اللہ۔ دودھ بڑھ جائے گا، جاؤ اللہ برکت دیں گے۔ وہ عورت گئی، اس نے دیکھا دودھ پہلے سے 3 گنا زیادہ، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس طرح بات پھیلی۔ اب سارا دودھ ادھر آنے لگا، اور گنج بخش رحمت اللہ علیہ دودھ لیتے دریا میں ڈال دیتے، دودھ لیتے دریا میں ڈال دیتے، لوگ گھر جاتے، دودھ بڑھ گیا۔ پنڈت کے پاس جائے کوئی نہ، اس کا سارا سسٹم تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ آیا اور حضرت کے پاس اس نے کرتب کیے، یہ کرتب، وہ کرتب، یہ کرتب، وہ کرتب۔ آج بھی ہماری بھولی قوم جو کہتی ہے نا، جی بڑا ولی ہے، بڑی پہنچی سرکار ہے جی، کی ہے کہ وہ سگریٹ کے سوٹے لاندہ ہے پر کے پھلا نہیں نکل دیتا، یہ ہوتی کرامت ہے۔ افسوس ہے اس دماغ پر، افسوس ہے اس جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں، افسوس ہے اس علم کے زمانے میں۔ کرامت بھی وہ تلاش کی جو اسلام میں منع ہے، کرامت بھی وہ تلاش کی جو اسلام میں منع ہے۔ چلو اسلام میں کچھ چیز جائز تو ہو، جو جائز ہی نہیں ہے، سگریٹ پینا منع ہے، اور اس کی وہ کرامت ظاہر کرتے جی ساڑی سرکار جڑی ہے سوٹے لاندی ہے تے پھلا نہیں نکل دے دی ہے، سب تو بڑائی انہیں دی کرامت ہے، سب تو بڑی۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں، کرامت لازم ملزوم نہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے قدرت۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ قدرت۔ جو کام انسانی عقل سے ماورا ہو اور خود بخود ہو جائے، یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، یہ قدرت ہے۔ اور یہی کام جو انسانی
نبوت سے پہلے ہو جائے اسے ارہاس کہتے ہیں، اور یہی کام اعلان نبوت کے بعد نبی کے ہاتھوں ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور یہی کام کسی ولی کے ہاتھوں ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں، اور یہی کام کسی عام انسان کے ہاتھوں اللہ کر دے تو اسے معونت کہتے ہیں، اور یہی کام بندے کے انہونے کو ہونا نظر آ جائے اور یہ کسی کافر کے ہاتھوں ہو جائے تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ یہ استدراج ہے۔ اب استدراج اور کرامت میں فرق کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا یہ استدراج ہے اور یہ کرامت ہے؟ یہ پتا چلے گا اس کے کردار سے۔ وہی دو ٹائٹل ایمان والے اور تقوی والے ہوں گے، نہ کہ سگریٹ کش لانے والے ہوں گے۔ کوئی وضو کا پتہ نہیں، کوئی کلمہ نہیں آتا، کوئی قرآن نہیں آتا، بڑے بڑے بن کے گلے چھپا کے بڑی بڑی انگوٹھیاں پا کے وہ بڑی بڑی کرامتیں سنانے مجھے بھی آتے ہیں لوگ۔ وہ چیز ساری سرکار بھی پہنچی ہوئی ہے کہ انہوں پولیس چکن آئی ہے تو پولیس کا ڈالا بند ہو گیا، پولیس کا ڈالا انجن ہی بند ہو گیا، سیز ہو گیا، انہوں چوک کے باہر کٹیا تو پھر انجن چل گیا۔ یہ سارے سرکار دی کرامت ہے۔ کرامت دکھاؤ تو پھر علی حجویری والی دکھاؤ، کرامت دکھاؤ تو بابا فرید گنج شکر والی دکھاؤ، کرامت دکھاؤ تو احمد دل لاہوری والی دکھاؤ، کرامت دکھاؤ تو خواجہ غلام فرید والی دکھاؤ، کرامت دکھاؤ تو شاہ شمس تبریز والی دکھاؤ۔ ایک ایڑیا کرامتہ نے کی سوٹے رہنے تے کھلا نہیں دکھدا، ایک ایڑیا کرامتہ نے کی پولیس کی گڈی بند ہو گئی ہے۔ پتہ لگے کہ پیر سائنوں کلمہ بھی نہیں ہوتا، وضو دا بھی پتہ نہیں، غسل دا بھی پتہ نہیں، کہ بڑی پہنچی سرکار ہے۔ پھر کہنی وہ ساڑھے پیر تیتھے نماز پڑھ دے ہی نہیں، وہ نماز ہی مدینے پڑھ دے۔ میں نے کہا پھر کھانا بھی تو مدینے کھائیں، کپڑے بھی میں مدینے ہی چینج کریں، پھر سارے کام مدینے میں کریں، نماز صرف مدینے باقی سب کچھ ایتھے۔ یہ کون سی پیری مریدی ہے؟ نہیں، ہم پیروں کے قائل ہیں، ولیوں کو ماننے والے ہیں، پر ولی وہ جس کے چہرے کا دیدار کرے خدا یاد آ جائے، ولی وہ جس کے ہر طریقے میں، ہر کردار میں، لمحہ لمحہ میں میرے نبی کی سنتیں یاد آتی ہیں۔ یہ ولی ہیں، یہ پیر ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ آؤ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، لوگ ادھر آنے لگے، پنڈت آ گیا، اس نے بڑے کرتب دکھائے، آپ حضرت دیکھتے رہے، بیٹھے رہے، کرتا ہے جو کرنا ہے، اینڈ پہ وہ خود ہوا میں اڑ گیا، خود ہوا میں اڑ گیا۔ آج بھی قوم ہوتی تو کہتے داتا صاحب نے چھڑو، یہی بڑا پیر ہے کہ ہوا اس تو اڑ گیا، انہوں نے چھڑو تو فقیر آدمی نے نہیں پتا۔ لیکن اس زمانے کے لوگ جب ایمان لائے تو پھر پکے ایمان والے تھے۔ حضرت نے جوتا اتارا اور پھینکا اوپر، اس کو جب جوتے لگے ٹھا ٹھا ادھر ادھر جب جوتے لگے وہ نیچے زمین پہ گرا، سیدھا ہی قدموں میں اور ہاتھ بڑھایا، کہا مجھے مسلمان کر دیجئے۔ یہ ہے بڑی، یہ ہے پیر جو ایک جوتے سے بندے کو لے آتے ہیں قدموں میں، اسے ولی کہتے ہیں۔ کیونکہ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، ایک بات سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں۔ ترکی میں مولا روم سے مولانا روم، بڑے مشہور آپ بھی جانتے ہوں گے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فصیح و بدیع، بہت بڑے فلسفے والے، علم سے بھرے ہوئے۔ اب جب علم آتا ہے، میں اگر تجزیہ کروں تو علم گرم تار ہے، بندے میں اکڑ آتی ہے، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، جج بنے یا عالم بنے، قاری بنے، یہ سب گرم تار ہے، اس میں اکڑ آتی ہے کہ میں بڑا عالم، میں بڑا قاری، میں بڑا ڈاکٹر، میں بڑا وکیل، میں بڑا جج۔ ڈاکٹر سے پوچھو تو وہ طریقے سے بات نہیں کرتا، تینوں کیا دی خبر، تینوں کی پتہ میں ڈاکٹر ہوں۔ یہ روزانہ کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ وکیل سے بات کرے، وکیل صاحب میرے پیسے ختم ہو گئے، میرے کیس تکی بڑھیا، کہتے جا تینوں کی پتہ وکیل میں کہ تو ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیا ہے؟ یہ عقل خانی ہے، یہ تکبر ہے کہ میں ہوں۔ علم میں لاتا ہے، علم میں لاتا ہے، ولی عاجزی لاتے ہیں۔ علم میں لاتا ہے، ولی عاجزی لاتے ہیں۔ مولانا
درس دے رہے ہیں اور کتابوں کا ڈھیر ہے، پیچھے حوض ہے، کتابوں کا ڈھیر لگائے، مولانا روم بیٹھے پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ بالکل دیہاتی شکل، ننگے پاؤں، سادہ لباس، دیہاتی بن کر پہنچے مسجد میں اور کہنے لگے مولانا این چیز یہ کیا ہے، این چیز یہ کیا ہے؟ مولانا نے تکبرانہ لہجے میں، بڑے ہی تکبر میں جب دیکھا کہ ایک دیہاتی ایک پینڈو ہے، اینو کی پتہ ہے کی چیز ہے، انہوں نے تکبر میں کہا این آس کہ تو نمی دانی، یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا۔ شاہ شمس تبریز مسکرائے، اللہ والوں کی نشانی، پہلی نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ابھی کچھ ساتھی خاموش بیٹھے، کہہ دے سبحان اللہ، پیروں کو ولیوں کو مانتے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ شاہ شمس تبریز نے بحث نہیں کی، بات نہیں کی، کچھ نہیں کہا اور کتابوں کے تخت کو دھکا مارا، ساری کتابیں حوض میں، پانی میں، سب پانی میں گئے۔ وہ مولانا روم سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کی کتاب یہ تو ساری ہاتھ کی لکھی کتابیں تھیں، نہ پریس کا زمانہ، نہ چھپنے کا زمانہ، نہ کمپیوٹر کی سہولت، پرانا زمانہ، سارا علم قلموں سے لکھا ہے۔ یہ کیا حوض میں سارا ختم، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ایک کیت ہے۔ اتنی دیر میں شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے خود چھلانگ لگائی حوض میں، ایک ایک کتاب خشک نکال کے باہر رکھ دی، ایک ایک کتاب خشک نکالی اور باہر رکھ دی۔ اب حیران ہو کر، انگشت بدندہ ہو کر مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ ان کو اتنا کتابیں پڑھیا، اتنا میں فلسفہ پڑھیا، اتنا علم پڑھیا، یہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے نظر نہیں آیا۔ جناب شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آس کہ تو نبی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وہاں پہ تکبر نہیں کیا، کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر مولانا روم فلسفہ بھی ختم، کتابیں ختم، ہر چیز چھوڑی، چل پڑے شاہ شمس تبریز کی قدموں میں چلے، پھر جنگلوں میں چلے گئے، پھر اللہ کی تلاش میں چلے گئے، پھر اللہ کے قرب میں چلے گئے۔ اللہ نے مولانا روم کو مولا روم بنا دیا۔ آج بھی ان کی دربار میں جائیں، دنیا میں واحد دربار ہے جہاں پر ٹکٹ لگتا ہے۔ کسی دربار میں جائیں کوئی ٹکٹ نہیں، ان کی دربار میں ٹکٹ ہے، لوگ لائنوں میں ٹکٹ لے کے اندر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ جناب حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بول پڑے، یہاں بولے اور کیا فرمایا، کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشو، کوئی چیز خود بخود کچھ نہیں بنتا، کوئی چیز خود بخود کچھ نہیں بنتا۔ کیسے بنتا ہے؟ کہنے لگے مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ کہا مولوی روم، مولانا روم، مولا روم تب بنے جب کسی ولی کے قدموں میں آ گئے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ملاتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو شرک سے پاک کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو راتوں کو مصلے پہ کھڑے ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے لقمے کا خیال کرتا ہے،
حنیفہ وہ امام ہیں جن کے ہم مقلد ہیں، ہم سنی حنفی ہیں، ان کی ولایت دیکھیے جب کوئی وضو کرتا تھا وضو سے جو گناہ چھڑتے ہیں ان کو نظر آیا کرتے تھے، یہ اللہ کی عطا تھی، اللہ نے نظر کھولی تھی۔ اس کے پیچھے یہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی، بکری والے کے پاس گئے، کہا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ 7 سال۔ 7 سال انہوں نے بازار سے گوشت خریدنا بند کر دیا۔ کسی نے پوچھا آپ نے تو پیسوں سے خریدنا ہے، کہا بے شک پیسوں سے خریدنا ہے، لیکن کوئی چوری کی بکری کا گوشت ابو حنیفہ پیسے سے بھی خرید کے نہیں کھائے گا۔ یہ ولی ہے، وہ ولی نہیں ہے جو کہ تو سود کما، تو جس طرح مرضی کما، پر میری دربار تے لے کے آ جہاں نظرانہ زیادہ ہو، دے نال محبت بھی زیادہ، جہاں نال جرا گڈیاں لے کے دے رہے پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، اس کے ساتھ محبت یہ نہیں۔ اور ولی کی کرامت بھی اللہ کی قدرت کی محتاج ہوتی ہے، خود بخود ولی کوئی کرامت نہیں دکھا سکتا، اور ولی کے لیے کرامت کا ہونا کوئی ضروری نہیں کہ کرامت ہوئے تا ولی ہے، نہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں سے وہ کام کروا دیتا ہے جو لوگوں کی سمجھ سے بالائے طاق ہوتا ہے، وہ ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ لیکن ولی کے وہی 2 اصول جو میرے بھائی بعد میں آئے ہیں، جہاں سے ہم نے آغاز کیا ہے، ولی کی 2 نشانیاں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانے والے ہوں گے، تقوی والے پرہیزگار ہوں گے۔ جو بندہ یہ 2 کام کرنے والا ہوگا، پھر اللہ نے ان کے لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اگلے جمعہ ملاقات باقی۔ آپ احباب آج بہت لیٹ آئے ہیں، جب میں نے آغاز کیا ہے اس وقت میرے صرف مدرسے کے طلباء تھے یا بھائی تنویر سر تھے، ایک ساتھی اور تھے۔ آپ احباب بہت مصروف ہیں، میں بھی بہت مصروف ہوں، آپ ٹائم دیں تو میں ایسے اچھے اچھے عنوان سناتا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے زور لگا کے نہیں بولنا، کیونکہ ٹائیفائڈ کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا جی آنتوں پہ اثر پڑے گا، آپ نے زور لگا کے نہیں بولنا۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن پڑھیں گے اللہ ہمیں شفا دیں گے، تو میں ذوق سے وقت بھی نکالوں، محنت بھی کروں، اور آپ آئے بالکل جب دیا ٹمٹما رہا ہو تو پھر تو مزہ خراب ہے، کیونکہ دونوں طرف سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ کا پیار ہے، محبت ہے، آپ قرآن سننے آتے ہیں ذوق سے، پر میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ پورا ہفتہ تھوڑا کام زیادہ کر لیا کریں، جمعہ والے دن تھوڑا پہلے کام کو بند کر دیا کریں۔ جو ہمارے ملازم طبقہ ہیں وہ تو مجبور ہیں، جو آزاد ہیں وہ تو کوئی مجبوری نہیں، تھوڑا وقت نکالیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو ان اولیاء کا تذکرہ
مناظرہ سناؤں گا جنہیں اللہ نے ولی کہا ہے، جن کو اللہ نے قرآن میں ولی کہا ہے۔ انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت دے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ قرآن ہوگا کہ اللہ کے ولی کون ہیں اور جن کو اللہ نے ولی کہا ہے وہ ان کی کیا شان ہوگی۔ آئندہ جمعہ ملاقات باقی سب